صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت کو فتنہ کہا ہے، کیا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت نہیں رکھتے تھے؟ میں نے نبی علیہ السلام سے جذباتی محبت کو کہیں پہ بھی فتنہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جذباتی فتنہ ہے کہ وہ جذبات کی بنیاد پہ چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، علم کی بنیاد پہ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے جذبات پہ چلنا ہے یا علم پہ. اگر کوئی کہتا ہے میں نے جذبات پہ چلنا ہے تو پھر میں اس کو علمی دلیل دوں گا. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. اس نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے. آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ رسول بھی ہیں اور آپ ہمارے سردار بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جذباتی طور پہ بات ٹھیک تھی نا؟ جذباتی طور پر تو نبی علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے کر لے. اب میں سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کرتا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابی کے جذبات کی قدر کی، علمی بات کی، کتابی بات کی، بابی والی بات نہیں کی. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی بات کی. اگر جذبات کی ڈاکٹرائن ہوتی تو اس صحابی نے بالکل ٹھیک کیا کہ اگر وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے سردار کو سجدہ کیوں نہ کریں. آپ علیہ السلام نے اگنور کر دی. ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی مثالیں. میں نے عمران خان صاحب والا جو کلپ ہے نا اس میں نے اور بھی کئی مثالیں دی ہیں. آج وہ ٹائم نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں باقی سوال بھی کور ہو جائیں. ہم جذباتیت کو مانتے ہیں علم کے دائرے کے اندر. علم سے اگر ہٹیں گے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، ہاں جی لے گئے، دنیا جی لے گئے، ویلا لے گئے، نمبر لے گئے، آخرت سیدھے دوزخ کی. اچھا، اور دوسرا میں آپ کو یہ دلیل بتاؤں. یہ صحابہ کی انہوں نے کہا نا صحابہ کی جذباتی ایفیلیشن تھی. اچھا، اس میں آپ کو مثال دیں گے صحیح بخاری سے. انہوں نے کیا دینی ہے؟ ہم دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا مبارک پانی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو یہ مثال دیتے ہیں. یہ مثال ترمذی سے کیوں نہیں دیتے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام اپنے استقبال کے لیے صحابہ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، اور صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. جذبات پہ جاتے تو وہ کھڑے ہوتے، لیکن علمی بات کی انہوں نے. پھر حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ تو ہے ہی علمی ہے. جذبات کو تو جس کو کہتے ہیں نا، ان کے جو سو کالڈ جذبات ہیں ان کا تو کچومبر نکال دیا انہوں نے. یار نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے، صحابہ غمگین ہے، ایسے غم میں حضور کے فضائل بیان ہونے چاہیے یا یہ خطبہ ہونا چاہیے جو بخاری میں 4-5 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کیا خطبہ دیا ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پہ یہ کچھ جذباتی کو شعر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں؟ ممبر پہ آتے ہی پہلی بات کی، الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. اسی سٹائل میں کہا ہے، تارج میسا والے سٹائل میں نہیں کہا، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو. یہ پنجابی میں ٹرانسلیشن ہے اللہ کی. اب جس کو عربی نہیں آتی اس نے تو کہنا نا انجینئر صاحب ترجمہ خود ہی کرتے ہیں. اللہ کان کھول کے سن لو، کنو کاٹ لو. گل من کان یعبد محمدا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ، تو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، کرتا تھا یا کرتا ہے یا کرتا رہے گا. یعبد لفظ ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر کے لیے، فیوچر تو اڈے لوگ ہنستے ہیں. جو کوئی کرتا ہے اور کرے گا، فإن اللہ حی لا یموت، پس اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. یار کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ اللہ نے بندے کوئی حضور دی شان کو نہ دی پڑھو اتنے تسی، مطلب پہلے اسی غمگین آتے تسی ایتھے پٹھیاں گلاں شروع کرتی ہیں نے. کتنی پٹھی گل ہے آج کی ڈاکٹرائن میں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ کو موت نہیں آئے گی. تو آڑے لوگوں نے کہنا سی یا امیر المومنین کو یات النبی بیان کرو، وفات النبی کسے بیان کر رہے ہو؟ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ تو ایک فرضی کیس کیوں بنایا؟ ہم فزیکل کیسز بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے، اور جب کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ بچ جاؤ.
تو حضرت ابوبکر پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ آپ نے جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم کیا؟ جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم ہی تو کیا، علمی ڈاکٹرائن. نہیں لیکن اس میں دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ بات کی ہے نا کہ میں گردن اڑا دوں گا، جس نے کہا کہ تو حضرت عمر نے توبہ بھی تو کی ہے نا، حضرت عمر ہی کو تو سنایا ہے انہوں نے. بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے، حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. پھر تقریر کی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ابوبکر نے تقریر کی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے. وہ عمر سننا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تے نہیں سننا، گل سنی تو سمجھ آ گئی کہ بھائی جذبات عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے، عقل والی گل کرو. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ باتیں کی اور آیت پڑھی انکا میتون و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو، وہ کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت نازل ہی آج ہوئی ہے، حالانکہ پہلے کی نازل تھی. اور پھر جب حضرت ابوبکر نے تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک اللہ کے رسول ہی، اگر یہ ان کو موت آ جائے یا یہ قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ آپ کے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ جی اپنا ترجمہ چینج کرو، قرآن قتیلا کیوں لفظ استعمال کیا؟ آپ لیں کہ یہ وصال فرما جائیں، یہ شہید شریف ہو جائیں. اللہ نے وصال شریف شہید شریف لفظ نہیں کیا. افئن مات او قتل، آپ کے ان مسلمانوں کی حالت ہے کہ آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ان مسلمانوں کے سامنے کر سکتے، یہ تو ترجمہ ہی اس کا بدل دیتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں، فوت کہاں سے لفظ ہے؟ فوت تو خود عربی کا لفظ ہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ نے تو نہیں کہا نبی فوت ہو جائے. افئن مات او قتل، حالانکہ شہید بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ لفظ استعمال کیا جس سے شرک کی جڑ کٹ جائے، کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک جو دیکھا ہے نا وہ نبی کے نام پہ دیکھا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، بیگاٹن سن آف گاڈ لوگوں نے کہا ان کو. آج بھی 2.25 ارب عیسائی شرک کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ. یہ ہمارے 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب لوگ مشرک ہو جاتے اگر نبی علیہ السلام نے اتنی سخت باتیں نہ کی ہوتی. بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. لیکن کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ کس کو دھمکی لگا رہے ہو آپ یہ شعر کہہ کے؟ اللہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو نا. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یا تو اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سوائے خدا کے، تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں. اور بیسیکلی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کہ نہیں جی نہیں. یہ تو خود مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری ملاقات ہوئی 22 مارچ 2007 کو، تو مجھے مفتی صاحب نے 1 to 1 45 منٹ میری ڈسکشن ہوئی. مجھے کہتے ہیں میں تو خود بریلویوں کی محفل نعتوں سے تنگ آ گیا ہوں، شرکیہ شعر پڑھتے ہیں. میں نے کہا واہ جی واہ. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں یہ جو شعر ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ کس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ یہ مفتی منیب صاحب نے کہا یہ شرکیہ اور کفریہ شعر ہے. یہ میں بریلویوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے عالم نے کہا ہے. اور پھر کہتا ہے یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے موت کا ڈر نہ سناؤ، قبر میں تو حضور تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، مجھے نہ بتاؤ موت اتنی سخت ہے، قبر میں عذاب ہے، مجھے یہ نہ سناؤ. یہ کہتے ہیں یہ کفریات کرتے ہیں. یہ قبر کا عذاب کس نے سنایا ہے؟ اللہ کے نبی خود ہی تو سنا کے گئے، تو یہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ بتاؤ قبر میں کیڑے آئیں گے. اگر ایک وائز ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ آخرت کی قبر کی تیاری کرو ورنہ کیڑے کھائیں گے، تو یہ اس نے گھر بیٹھ کے بات بتائی ہے. یہ کس نے بتائی ہے اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ پھر نبی کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہ بتاؤ کہ قبر میں کیڑے آئیں گے، یہ ہم سے یہ باتیں نہ کرو. یہ باتیں کون کر کے گیا ہے؟ نبی علیہ السلام. تو یہ کس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ نبی کو. گستاخی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اصحاب کہتے ہیں آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے بشارت تو سنی ہے لیکن یہ بھی سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل ہو جائیں گی، اور جو اس میں نکل گیا اگلی آسان ہو جائیں گی. یار حضرت عمر تو یہ، حضرت عثمان تو یہ مطلب لے رہے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں 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 جناب ہم تو قبر میں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ہمیں عذاب کی باتیں نہ سناؤ. حضرت عثمان کو نہیں یہ باتیں پتہ تھی. اور یہ سارے بابی ہیں، کتابی بنو. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا.
آپ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمان شاید تسلی ہوئی جائے تھوڑی جی صحیح بالکل شاید تسی کیا ہو آج کل من دوسو بریلوی ہو دیوبندی والے حدیث ہو شیعہ ہو کیا ہو بس کتابی سمجھنے ہاتھ میں نہیں مسلم ہی ہے نا آپ ہاں کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں بھی وہم ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہتے اتنی عرصے سے سامنے بیٹھے ادھر سے کوئی اثر نہیں ہو رہا مسلمان دسو تھے ان کو میں مسلم ہوں ادھر کیمرے ویکھ کے کہو الحمدللہ مسلم ہے شروع سے مسلم ہے